دین کا تنہا ماخذ، فطرت کے چھوڑ دیں، فطرت سب لے کر پیدا ہو رہے ہیں، دین کا صرف اور صرف اور صرف ایک ہی ماخذ ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس علم پہ ان کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا، اور جس عمل پہ ان کی مہر نہیں ہے وہ دین کا عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کیا کرنے آیا ہے؟ اب یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ عبادات کروا رہا ہے پاک ہو کر۔ عبادت پاک کر لو، شرک کی اور بدعت سے پاک عبادت کرو۔ اپنے کردار کو کیا کر لو؟ پاک۔ اپنے جسم کو کیا کر لو؟ پاک۔ اس پاک کو کہتے ہیں تزکیہ، تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ دین کا واحد مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، تزکیہ۔ اپنے جسم کا بھی تزکیہ، اپنے اخلاق۔ جی بیٹا، سورس پرائمری سورس بھی پرائمری۔ تو دین کا تنہا سورس، اگر دین کے سورس پہ ان کا نام، ان کی مہر نہیں لگی ہوئی آ رہی تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ پھر سمجھنا پڑے گا، کوئی مثال دے رہا ہے تو چیک کرنی پڑے گی کہ بھائی دین میں رکھ کے دیکھتے ہیں یہ دین کی مثال ہے بھی کہ نہیں۔ کوئی بات کہہ رہا ہے تو بات معلوم کرنی پڑے گی دین کی بات ہے بھی کہ نہیں۔ کوئی واقعہ سنا رہا ہے تو چیک کرنا پڑے گا دین کے واقعات کے طور پہ پیش بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ یا کوئی داستان ہے الف للہ کی، وہ سنا دی جا رہی ہے، سنا دی جائے، دین کا کیا واسطہ اس سے؟ تو ماخذ پہ چیک کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ملا ہمیں اس تنہا ماخذ سے، اس تنہا سورس سے؟ ہمیں دین کا علم ملا، القرآن 100% محفوظ۔ آج بھی جب ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے تو مجھے آپ کو صرف آیت کا نمبر بتا دینا ہے، سورت بتا دینی ہے۔ کیا مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سے صحابی سے سنی ہے آپ نے؟ بتانا پڑتا ہے؟ بتائیے۔ اگر آپ کو یہ بتانا پڑتا، فاتحہ ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنی، فاتحہ تو صحابہ نے سنا ہے تابعین کو، ایسے ہی ہے۔ سورہ نساء، سورہ ناس، سورہ فلق، پورا قرآن تابعین کو کس نے سنایا؟ صحابہ کرام نے۔ اگر رسول اللہ خود سن لیتے تو صحابی ہوتے پھر وہ۔ تو پوری صحابہ کی جماعت نے کیونکہ ایک جیسا قرآن آگے بڑھایا تو کس کس کا نام لیا جائے؟ ضرورت ہی نہیں نام لینے کی۔ یہاں نام اب یہاں پر قرآن کہنا سند بن گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سند ہو گئی۔ ہاں ترجمہ میں بات کرتے رہیں گے کس نے ترجمہ کون سا کیا کون سا نہیں کیا، لیکن آیت پر اب کوئی دائیں بائیں ہو نہیں سکتا۔ یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی سند ہے جو بذات خود سند ہے؟ یہ کہنا کافی قرآن کی آیت۔ آپ یہ بول سکتے نہیں قرآن میں آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے تو لکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتانا نہیں ہے کہ آپ نے ابو بکر سے سنی تھی یا عائشہ سے یا ابو دردہ سے یا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ سب کے سب نے آگے پہنچا دیا کیونکہ یہی ان کی ذمہ داری تھی کہ دین کا علم رکنے نہ پائے۔ کیا آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم ایک صحابی تک پہنچایا تھا؟ سب کو؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی ایک صحابی کو قرآن پتا ہو دوسرے کو نہ پتا ہو؟ سب کو یاد کس نے کیا کس نے نہیں کیا یہ الگ بات ہو گئی، حفاظ کتنے تھے، لیکن یہ سب کے سب نے ایک جیسا قرآن اگلی نسل کو اگلی نسل کو اگلی نسل کو اگلی نسل کو۔ کیسے؟ اپنے قولی تواتر سے۔ ایسا قول جو بالکل ایک جیسا تھا اکراس دا بورڈ اور ایک جیسا ہی آگے پہنچا دیا گیا۔ مثال کسی نے سننی ہو، آپ سب جانتے ہوں کہ میری سرکل میں بھی بہت ہیں، نابینا حفاظ کو بھی جانتا ہوں میں، پاکستانی حفاظ کو بھی جانتا ہوں میں ایجپشین حفاظ کو بھی جانتا ہوں، برٹش، سب جانتے ہیں۔ آج آپ ان کو کونوں میں الگ الگ بٹھا لیجیے، چاروں میں، چاروں سے قرآن سنیں، ایک آدھ غلطی کرے گا چاروں کو ساتھ لا کے بٹھائیں۔ ہماری مسجد میں حفاظ دیکھیں، تین تین کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں ہمیں۔ آپ تینوں الگ الگ اٹکتے ہوں گے، ایک آگے کھڑا کریں دو پیچھے، پورا قرآن صحیح پڑھ دیتے ہیں۔ ہر رمضان میں پڑھتے ہیں ہم قرآن پورا، کوئی اٹکتا ہے پیچھے والا لوگ میں دیکھے دو تین لوگوں نے بغیر کتاب کھولے پورا قرآن دوبارہ پڑھا دیتے ہیں۔ کھولنے والا کتاب دیکھ کے کھول لے تو پتہ چلا آپ کو ایسے ٹرانسفر ہوتا ہے قرآن۔ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ہی ہے قرآن۔ تو ایسے منتقل ہوا قرآن قولی تواتر سے، اس میں نام استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو تم نے اسی دین پہ عمل کرنا ہے جو پہلے سے جاری و ساری ہے۔ کون سے دین پہ عمل کرنا ہے؟ جو پہلے سے جاری و ساری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری نبی ہیں، پہلے نہیں ہے۔ قرآن اس دین کی آخری کتاب ہے، پہلی نہیں ہے۔ دین کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہی آدم سے چلا ہوا دین ہے جس کو ہم نے ابراہیم میں لا کے ایک جگہ جمع کیا پھر جاری کر دیا۔ اسی دین ابراہیم کے پیروکار اصل میں ہیں یہود، اصل میں ہے نصارہ، اور یہ قریش بھی، اور اب یہ امت کھڑی ہو رہی ہے سامنے۔ اسی دین پر آ جاؤ۔ تو کون سے دین پر آ جاؤ؟ وہ دین کہاں تھا؟ قرآن تو نہیں تھا پہلے، قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ملا، قرآن موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ تو پھر دین کون سا؟ دین کا کون سا حصہ پہلے سے موجود ہے؟ دین کا عمل وہ جاری و ساری ہے، وہ کہیں چلا تو نہیں گیا۔ اس کا علم بھی چلا آ رہا تھا پیرالل، تورات کی شکل میں، اناجیل کی شکل میں، تحریفات ہو رہی ہیں، چھپایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ عمل بھی گڈمٹ تو ہو گیا ہے لیکن چلا تو آ رہا ہے۔ اور تعالیٰ نے کیا کہا؟
کہ جب قرآن یہ کہے گا تم بھی ویسی ہی نماز پڑھو جیسے تم سے پہلے پڑھتے تھے، تم بھی ویسے روزہ رکھو جیسے تم سے پہلے رکھتے تھے، تم بھی ویسے پاک صاف ہو جیسے تم سے پہلے ہوتے تھے، تم بھی یہ کرو جیسے تم سے پہلے کرتے تھے، تم بھی وہی کرو. تو وہ پہلے کچھ کرتے تھے نا، تو اس لیے پتہ چلا کہ دین تو پہلے سے عمل میں چلا آ رہا ہے، اس میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ ٹھیک کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ ساری غلطیاں جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان کی اولادوں میں چلتے چلتے 2700 سال میں غلط سلط ہو گئی تھیں، مل گئی تھیں، بدعت شامل کر گئی تھی، پاک صاف کر کے دین کے عمل کو بھی جاری کر دیا. کتنوں کو سکھایا ہوگا؟ ایک صحابی کو، 2 کو، 10 کو، یہ سب کو سکھانا تھا، سب کو قرآن کی طرح سکھانا تھا. اور کیسے سکھاتے؟ قرآن نے جب کہا تھا تمہیں نماز پڑھنی تھی پہلے پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا ہوگا ہمیں تو پڑھنی نہیں آتی. کس سے پوچھا ہوگا کیسے پڑھیں؟ کس سے پوچھا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان سے پوچھا تھا. انہوں نے کیا بتایا؟ کون سی کتاب کھولو، آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو. جیسے آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے مسجد میں آتے ہیں، 5-6 ہفتوں بعد اچھی خاصی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے دن بعد پوری نماز ہم جیسے ہوں گے ہم اچھی نماز پڑھیں گے. تو یہ دین کا عمل ہے، یہ کر کے سکھایا جاتا ہے، اس میں کتاب نہیں کھولنی پڑتی. اس عمل میں کتاب نہیں کھولنی پڑتی. بتائیے کون سی کتاب ایگزسٹ کرتی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے تھے؟ اس کتاب کا نام بتائیں جس کے علم میں ہو. ہے کوئی کتاب آپ کے علم میں؟ کسی کتاب میں علم ہے جو اس کے علاوہ پائی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کہہ رہے تو عمل کیسے ہوگا، نماز کیسے پڑھو گے؟ بھائی نماز جس نے پڑھ کے دکھائی ہے اس نے سکھائی ہے. جس نے کہا نماز پڑھنی ہے اس نے بتایا ایسے پڑھنی ہے. جس نے بتایا روزہ رکھنا ہے اس نے بتایا ایسے رکھنا ہے. جس نے کہا وضو کرو اس نے کر کے دکھایا وضو ایسے کرتے ہیں. جس نے کہا یہ کرنا ہے اس نے کر کے دکھایا. 23 سال تک وہ اور کرتے کیا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ایک بات کر کے دکھائی ہے. جبھی تو ماخذ ہیں وہ، جبھی تو سورس یہ ہیں. یہ جاری کی تمام کے تمام صحابہ میں. یہ کتنے میں جاری کیا؟ تمام کے تمام صحابہ میں. یہ پھیلا قولی تواتر کے ساتھ اکراس دا بورڈ ایک جیسا. یہ پھیلا عملی تواتر کے ساتھ اکراس دا بورڈ ایک جیسا. اس میں کوئی دوسرا لفظ شامل نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. نہ اس میں کوئی لفظ اضافہ ہو سکتا تھا، نہ کمی ہو سکتی. کوئی لفظ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آرام سے خود بھی چیک کریں، جس سے جل اطمینان ہوتا ہے اس سے کہ پوچھیں کہ باقی جتنی ٹرمینالوجیز ہم سناتے ہیں یہ کب آئی ہیں سامنے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. میں آپ کو بڑی تسلی سے بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے، فجر کا وقت ہے، اور وہ بیچ میں تشریف نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کونے پہ تشریف لائے. یہ رہا حجرہ، یہ رہی مسجد نبی، جھاڑ پھوس کی بنی ہوئی ہے، مٹی کی مسجد ہے. اس میں قالی نہیں لگے، اس میں اے سی نہیں لگا ہوا ہے. اور انہوں نے بغیر کسی کو منادی کرائے تشریف کھڑے ہوئے ہیں، قیام فرمائے. انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں. 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد وہ بیچ میں تشریف لائے ہیں. انہوں نے اقامہ دلوائی ہے اور 2 رکعتیں اور ادا کی ہیں. جب یہ کیا ہے انہوں نے تو لوگوں نے کیا سیکھا آپ کے خیال میں کہ فجر کے وقت کیا عمل ہونا چاہیے؟ کہ 2 رکعتیں خود پڑھنی ہے اکیلے اور 2 جماعت سے پڑھنی ہے. اس کا اور کوئی نام نہیں ہے. اس کا نام ہے صلاۃ الفجر. بس صلاۃ الفجر. اب آگے کسی نے کسی کو سمجھانا تھا، اس نے کہا پیراگراف بولنے کے بجائے کوئی اور نام رکھ لیتا ہوں. رکھ لے، لیکن ہم وہ دین تک پہنچ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. انہوں نے کہا تمہیں روزہ رکھنا ہے، اس وقت کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اس وقت کھانا پینا شروع کر دینا ہے. تمہیں حج اور عمرہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہوگا. ہر چیز کر کے دکھا دی. یہ جو میں نے لائن کھینچی ہے یہ اس دین پر کھینچی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے. بس ختم. نہ ایک لفظ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ایک لفظ کمی ہو سکتی ہے، نہ ایک لفظ اضافہ ہو سکتا ہے. اس میں تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. دوبارہ پتہ نہیں یہ موقع ملے نا ہم سب نے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے بات کرنے کا بھی. لہٰذا آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا سی توجہ سے یہ بات پوری ہو جائے. ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تاکہ یہ امانت آپ لوگوں کے حوالے ہو جائے. باقی اپنے اطمینان کے مطابق، اپنی تسلی کے مطابق ہر بندہ آگے بڑھے گا، کام کرے گا سارا. اس کے بعد ہم پہ بڑی اللہ کی مہربانی ہو گئی، اور بھی ہو گئی. کہ ہم جیسے تھے نا، مجھ جیسے تھے، پتہ نہیں کیا سمجھتے، کیا غور کرتے، کیا نہ سمجھ پاتے، کیا ہوتا کیا نہ ہوتا ہے. تو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمارے ہاتھ میں آ گئیں آسانیوں کے لیے. وہ کیا آ گئیں؟ یہ تو دین پورا ہوا، دین کی شریعت بھی پوری ہوئی، دین کی حکمت بھی پوری ہوئی. دین ہے ہی شریعت اور حکمت کا نام. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور ایسا کیوں کرنا ہے، ایسا کیوں کرنا ہے، حکمت کہلاتی ہے. دلائل کا مطلب ہے حکمت، اخلاق کا مطلب ہے حکمت، کردار سازی کا مطلب ہے حکمت، ایمان کے دلائل کا مطلب ہے حکمت. شریعت کے تو احکام 550 کے قریب ہے قرآن میں آیتیں. بس احکام تو اور بھی کم ہے، آیتیں 550 ہیں. 6000 حکمت کی آیتیں. ہمارے پاس ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ پوری بایوگرافی بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی
جو नबी वसल्लम के दौर की बायोग्राफी है, वो भी हमारे हाथ में आ गई। ना आती तो किस ख़जाने से महरूम रह जाते हम वाक़अतन। ये तारीख़ी रिकॉर्ड है, इसे अहादीस कहते हैं, अखबार अहाद। ये कोई मसलक में बार बार अर्ज़ करता हूँ, ये नहीं हो रहा, ये जिस तरह तरतीब में जो काम हो रहा है उस तरह रखा जा रहा है। ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, इस रिकॉर्ड के बारे में हम जान लेंगे। न सिर्फ रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, इस साथ करना क्या है, इसमें और सुन्नत में फ़र्क क्या है, ये हम जान लेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद आज तक भी हर साहिब इल्म इस दीन को समझने समझाने में अपना अच्छा डालता रहता है। ये उसकी समझ होती है, ये उसकी फ़हम होती है। बाज़ औक़ात इस फ़हम पे बहुत सारे लोग जमा भी हो जाते हैं, कहते हैं हम 10 लोगों की फ़हम एक जैसी हो गई है, हम 10 लाख लोगों की फ़हम एक जैसी हो गई है, इस पूरे ग्रुप की फ़हम एक जैसी हो गई है, उसको फ़िक़्ह कहते हैं हम। लिहाजा बहुत सारे तनव्वो, बहुत सारा डाइवर्सिटी हमें मिल जाता है। ये कहता है मेरे फ़हम, ये कहता है मेरा फ़हम, ये कह रहा है मैं बड़ा एस्टेब्लिश हूँ। लेकिन ये इसी जगह रखने की चीज़ है जहाँ रखी हुई है, वो वहीं रखने की चीज़ें जहाँ रखी हुई हैं। जो चीज़ जहाँ रखने की यहाँ पर वही रखी हुई है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला।